موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چترال کے گلیشیئر پر پڑنے والے اثرات اور خطرات کو کم کرنے کے لیے سول سوسائٹی کی طرف سے پریس کلب چترال میں کنسلٹیٹو ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن ایاز علی، یوتھ اینڈ والنٹیئر ڈپارٹمنٹ معظم شاہ، سابق ڈسٹرکٹ ناظم چترال حاجی مغفرت شاہ، سابق ایم پی اے چترال مولانا ہدایت الرحمان، ڈائریکٹر جنرل کیلاش ولیج ڈیولپمنٹ اتھارٹی مناز الدین، کوآرڈینیٹر سیف چترال سیف پاکستان سرتاج احمد، حریش شاہ، پروفیسر، ڈاکٹرز اور دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہنگامی اجلاس پریس کلب چترال میں منعقد ہوا، جس میں چترال کے مختلف اسٹیک ہولڈرز، یونیورسٹیز، فارسٹری، اس کے علاوہ انٹلیکچوئلز، پولیٹیشینز اور اس کے علاوہ یوتھ اور مذہبی رہنما جو ہے تو اس اجلاس میں شریک تھے۔ اس کا جو مقصد تھا وہ آئے دن جو سیلاب آ رہے ہیں، جو کہ رزلٹ ہے کلائمیٹ چینج کا، جس تیزی کے ساتھ جو ہے تو وہ گلیشیئرز برسٹ ہو رہے ہیں اور ایک ہنگامی سی سچویشن ہے، اس کے حوالے سے انعقاد کیا گیا۔ ہر ادارے اور ہر ریپرزینٹیو نے اپنے جو ہے تو آئیڈیاز اس حوالے سے جو ہے تو شیئر کیا، اپنے ریسرچ کے حوالے سے جو انہوں نے ریسرچ کی اس کے بارے میں وہ انہوں نے پریزنٹ کی یہاں پہ، اور ایک تجویز سامنے آئی کہ ایک منظم جو ہے تو ایک آرگنائزیشن بنایا جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے، جس میں جو ہے تو لائن ڈپارٹمنٹ، مختلف ڈپارٹمنٹس، یہ انٹلیکچوئل ریسرچرز، ایجوکیشنل ادارے اور یوتھ کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں، تاکہ اور ساتھ میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی، تاکہ جتنی بھی ایفرٹس مختلف ڈائریکشنز میں ہو رہی ہیں ان کو ہم ایک اسپیسیفک ڈائریکشن دے سکیں، فوکس طریقے سے جو ہے تو اس بڑھتی ہوئی جو خطرہ ہے کلائمیٹ چینج کا، اس کو کسی طریقے سے اس کا جو ہے تو کوئی مداوع سامنے آئے۔ اس موقع پر ورکشاپ کے شرکاء نے چترال میں موجود گلیشیئرز کے خطرناک اثرات پر بریفنگ دی اور شرکاء کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے چترال کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی بنانی ہوگی۔ سرتاج احمد، پروفیسر منصور اللہ بیگ اور دوسرے کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چترال میں موجود 545 سے زائد گلیشیئرز کی ایک مکمل انوینٹری بنانی ہوگی اور اس کے علاوہ ہر گلیشیئرز کے پگھلنے کے وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگیٹڈ ایکشن لیا جائے گا۔ سرتاج احمد خان، کوآرڈینیٹر سیف چترال سیف پاکستان۔ کچھ دن پہلے ہم نے اپر چترال کا دورہ کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے چترال کے مین سڑک کے ساتھ جو مشہور گلیشیئرز ہیں، جو پرنس ولیم نے آ کے دیکھا، ان کو وزٹ کیا، دنیا دیکھنے آتی ہے، وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے پیس، ٹنوں کے پیس وہ نیچے گر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آج یہاں اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلائی، پورے پاکستان کے اسٹیک ہولڈر تھے، چترال کے ایکسپرٹ تھے، اور ہم نے ایک ایکشن پلان بنانے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی تحریک گلیشیئر کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو، چترال کے پانی کو بچانا، پاکستان کے پانی کو بچانا ہے۔ سیف چترال سیف پاکستان۔ اس ورکشاپ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کے لیے ایک ورکنگ گروپ بنایا جائے گا، جس میں سول سوسائٹی ایکسپرٹس اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذمہ داران شامل ہوں گے۔ یہ ورکنگ گروپ ایک لانگ ٹرم ریکمنڈیشن دے گی۔ ان ریکمنڈیشنز کو مختلف ڈپارٹمنٹس، چترال میں کام کرنے والے NGOs کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جائے گا، اور اس موومنٹ کا نام سیف گلیشیئرز سیف پاکستان رکھا گیا، کیونکہ چترال کے گلیشیئرز اور دریا سے ہی پورا پاکستان سیراب ہوتا ہے۔ اشتیاق چترالی، سنو پختونخوا، چترال۔